اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النساء۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگوں، اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک جان سے کیا مراد ہے؟ یعنی آدم سے، انہی سے آپ کی بیوی حوا کو پیدا کیا گیا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری وصیت مانو اور عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا، کیونکہ عورت کی خلقت پسلی سے ہوئی ہے، اور پسلی کے اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اگر یوں ہی چھوڑ دو تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ لہٰذا میری وصیت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ اس صورت کا آغاز اس آیت سے غالباً اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس صورت کا بیشتر حصہ جو ہے وہ آئلی اور معاشرتی جو قوانین ہیں اس پہ مشتمل ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی سطح پر سب انسان ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں، لہٰذا ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آنا ضروری ہے۔ صلہ رحمی کی تاکید بھی یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اور ان تعلقات کو بگاڑنا یا خراب کرنا یا تو توڑنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا میں بھی اسے قطع کروں گا، یعنی توڑ ڈالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوا تو رحم نے کہا اے اللہ، قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اسے ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے توڑوں جو تجھے توڑے؟ رحم نے کہا ہاں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری یہ بات منظور ہے۔ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھ لو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلے کے طور پر رشتے ملانے والا رشتے ملانے والا نہیں، بلکہ رشتے ملانے والا تو وہ ہے جو کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے ملائے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ رشتہ جو ہے وہ اس کو توڑتے ہیں، تو میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، ان سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہلوں کا سا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی ہی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس حال میں قائم رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک ہمیشہ مددگار رہے گا۔ سیدہ اسماء کہتی ہیں کہ جس زمانے میں آپ کی قریش سے صلح تھی، اس دوران میری ماں میرے پاس آئی اور وہ اسلام سے بے رغبت تھی۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی اگر ماں کسی اور ریلیجن پہ ہے تو بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ سیدنا ابو ایوب فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے آپ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس میں ذرا بھی شرک نہ کرنا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ اسے دنیا میں فوراً سزا دے دے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب بطور ذخیرہ رکھے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو، ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دو، نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر خود اسے کھانے کی کوشش کرو، یہ بڑی گناہ کی بات ہے۔ معاشرے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑی نیکی ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنے شہادت کی درمیانی انگلی ذرا کھول کر اشارہ کیا۔ لیکن عرب میں یتیموں کے حقوق کئی طرح سے پامال ہو رہے تھے۔ انہی حقوق کی پامالی کا بالترتیب یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ جو چیز بطور امانت سرپرست کے پاس ہوتی، انہیں واپس کرتے وقت وہ یہ کوشش کرتا کہ اچھی چیز کے بدلے کوئی پرانی یا گھٹیا چیز دے کر فارغ کرتے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ملا جلایا لیا جائے جس میں یتیم کو کسر لگانے اور اپنا فائدہ رکھنے کی کوشش کی جاتی۔ ان دونوں باتوں سے منع کرتے ہوئے ایک اصولی بات بتلائی جا رہی ہے، جس طریقے سے بھی تم یتیم کا مال کھاؤ، بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
پہلے یہ حکم دیا گیا کہ یتیم کے کھانے پینے کی اشیاء میں اپنی اشیاء نہ ملاؤ، پھر اس طرح پھر بھی یتیم کو بعض دفعہ نقصان پہنچ جاتا ہے، مثلاً کھانا زیادہ پک گیا یا جتنا پکا تھا اتنا وہ کھا نہ سکے، اس لیے ایسی اشیاء خورد و نوش کو ملانے کی اجازت تو دے دی گئی، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ یتیم کو کسی طرح بھی نقصان نہ پہنچے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان سے انصاف نہ کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 2 3 3 یا 4 4 تک نکاح کر لو۔ زیادہ حق تلفی یتیم لڑکیوں کی ہوتی تھی۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ یتیم لڑکی کا ولی کوئی قریبی رشتہ داری ہو سکتا ہے اور وراثت میں بھی ولی اور یتیم لڑکی کا اشتراک ممکن ہے۔ اب لڑکی کے جوان ہونے پر 3 صورتیں پیش آتی تھیں۔ ایک یہ کہ لڑکی خوبصورت نہ ہو اور ولی کے دل میں اس کی الفت بھی نہ ہو، محبت بھی نہ ہو، وہ محض اس طمع سے اس سے نکاح کر لے کہ اس کا مال جو ہے وہ میرے ہاتھ آ جائے گا۔ اس طرح نکاح کرنا بھی اس لڑکی پر ظلم ہے۔ دوسرا یہ کہ لڑکی خوبصورت ہو اور صاحب جائیداد بھی ہو، اس صورت میں ولی اس سے نکاح کر لیتا مگر جتنا حق مہر اسے دوسروں سے مل سکتا تھا اسے اس سے بہت کم دیتا، اور دوسرا وہ کوئی شخص ولی کی موجودگی میں اس سے نکاح کر بھی نہیں سکتا تھا جبکہ ولی خود اس کا خواہش مند ہو۔ یہ بھی یتیم لڑکیوں کے حقوق پر ڈاکے کی ایک صورت ہے۔ یہاں ناانصافیاں تھیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا، اس نے صرف اس غرض سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا کہ وہ کھجور کے درخت کی مالکہ تھی اور نہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی محبت نہ تھی۔ اس کے حق میں یہ آیت اتری۔ اس حدیث کے راوی ایک ابن جریج کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکی اس درخت اور دوسرے مال اسباب میں اس مرد کے حصے دار تھی۔ حضرت عائشہ کے بھانجے عروہ بن زبیر نے ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، بھانجے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنی ولی کی پرورش میں ہو اور ترکے کی روح سے اس کی جائیداد میں حصے دار ہو اور ولی کو اس کا مال اور جمال تو پسند آئے مگر وہ اسے اتنا مہر دینے پر آمادہ نہ ہو جتنا اسے دوسرے لوگ دیتے ہیں، تو وہ اس سے نکاح نہ کرے۔ ہاں، اگر اتنا ہی دے دے تو پھر نکاح کر سکتا ہے، ورنہ وہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو اسے پسند ہو نکاح کر لے، اور 4 تک ایسی بیویوں کی اجازت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لڑکی نہ خوبصورت ہو نہ صاحب مال ہو، اس صورت میں ولی کو اس کے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی تھی۔ یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں کو ان ناانصافیوں سے روکا گیا اور فرمایا کہ اگر تم صاحب جمال لڑکی کا اتنا مہر ادا کر سکو جتنا باہر سے مل سکتا ہے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو، ورنہ اور تھوڑی عورتیں ہیں، ان میں سے اپنے حسب پسند 4 تک بیویاں کر سکتے ہو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان میں مساوات کا لحاظ رکھو گے، یعنی برابری کرو گے، اور اگر یہ کام نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی رکھو، یا پھر ان کنیزوں پہ جو تمہارے ملک میں ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ غلیان بن سلمہ ثقیفی جب اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ آپ نے اسے فرمایا ان میں سے کوئی 4 پسند کر لو اور باقیوں کو چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے جس کے نام قرعہ نکلتا، اسے اپنے ہمراہ لے جاتے اور آپ ہر بیوی کی باری 1 دن اور 1 رات مقرر کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل الگ ہے، کیونکہ آپ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں جو کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، لہٰذا جتنے نکاح آپ کر چکے تھے وہ سب آپ کے لیے حلال اور جائز تھے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اسلام میں تعداد ازواج کی کوئی حد نہیں، اور قرآن میں جو 2 2 3 3 4 4 کے الفاظ آئے ہیں بطور محاورتاً ہیں، یعنی 2 2 کی بھی اجازت ہے، 3 3 کی بھی اور 4 4 کی بھی، اور اس طرح 5 5 اور 6 6 کی بھی۔ یہ ایکچولی غلط بات ہے، کیونکہ ایک یہ کہ اگر اجازت عام ہی مقصود ہوتی تو صرف ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع کہہ دینا ہی کافی تھا، 4 تک تعین کرنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ اور دوسرا یہ کہ سنت نے 4 تک حد کا تعین کر دیا ہے، پھر اس کے بعد کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی دوسری بات کرے، یعنی کہ میں 5 بیویاں رکھ سکتا ہوں یا 6 رکھ سکتا ہوں، جیسے کہ اوپر سید عبداللہ بن عمر کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ لوگ وہ تھے جو افراد کی طرف گئے اور کچھ تفرید کی طرف چلے گئے کہ عام اصول یہی ہے کہ صرف ایک عورت سے شادی کی جائے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، اور پھر اسی صورت کی آیت نمبر 129 میں فرمایا کہ اگر تم چاہو بھی کہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرو تو تم کر نہ سکو گے۔ گویا آیت نمبر 3 میں تعداد ازواج کی جو شرط کی اجازت دی گئی ہے وہ اس آیت کی روح سے جو ہے وہ ختم کر دی گئی، لہٰذا اصل یہ ہے کہ ایک ہی بیوی ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ڈر ہے کہ انسان ایک کی طرف نہ جھک جائے اور دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی ایک بیوی جوان ہو اور دوسری بوڑھی ہو، یا ایک خوبصورت ہو اور دوسری بدصورت ہو، یا ایک کنواری ہو اور دوسری شوہر دیتا ہو، یا ایک خوش مزاج اور دوسری تلخ مزاج یا بد مزاج ہو، ایک ذہین ہو اور دوسری بالکل جاہل ہو۔ اب یہ تو واضح بات ہے کہ اگرچہ ان صفات میں بیوی کا اپنا عمل دخل کچھ نہیں ہوتا، تاہم یہ باتیں خاوند کے لیے ملان کا سبب ضرور بن جاتی ہیں، یعنی وہ ایک طرف جھک جاتا ہے، اور یہ فطری امر ہے کہ اسی قسم کی ناانصافیوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اور چونکہ اس قسم کے ملان میں انسان کا اپنا کچھ اختیار نہیں ہوتا،
ایسے امور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں، یعنی اگر وہ نہ چاہتے ہوئے اگر اس کے دل میں ایک بیوی کی محبت زیادہ ہے دوسری سے تو اس پہ اس کا کوئی مواخذہ نہیں۔ خاوند سے انصاف کا مطالبہ صرف ان باتوں میں ہے جو اس کے اختیار میں ہے، جیسے نان نفقہ ہو گیا، یا اس کی ضرورت کا خیال رکھنا، یا شب بستری کے سلسلے میں باری مقرر کرنا وغیرہ۔ کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں میں سے سیدہ عائشہ سے زیادہ محبت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کنواری تھیں، نوعمر تھیں، ذہین تھیں اور خوش شکل تھیں۔ چنانچہ آپ یہ دعا بھی فرماتے تھے کہ یا اللہ، جن باتوں میں مجھے اختیار ہے ان میں سب بیویوں میں سے میں یکساں سلوک کرتا ہوں، اور جو باتیں میرے اختیار میں نہیں تو وہ مجھے معاف فرما دیں۔ قرآن ہر ایک کے لیے اور ہر دور کے لیے تا قیامت ہے، لہٰذا کسی بھی ملک اور کسی بھی دور کے لوگ اپنے رسم و رواج یا ضروریات کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر مثلاً جیسے پاکستان میں عورت کی علیحدہ ملکیت کا تصور نہیں۔ مرد اگر گھر والا ہے تو عورت گھر والی ہے، لہٰذا یہاں اگر دو بیویاں کر لے تو بے شمار پریشان کن مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں اگر کوئی دوسری یا تیسری بیوی کرتا ہے تو یقیناً کسی خاص ضرورت کے تحت، اور ملک کی 95% جو آبادی ہے اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھاتی اور ایک ہی بیوی کو درست سمجھتی ہے۔ اس کے برعکس عرب میں آج بھی بیوی کی الگ ملکیت کا تصور موجود ہے، لہٰذا وہاں 4 تک بیویاں کرنے پر بھی بیوی کی باہمی رقابت اور خاوند کو پریشان کرنے والے مسائل بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہاں طلاق کو بھی ایسا جرم نہیں سمجھا جاتا جس سے 2 خاندانوں میں ایسی دشمنی ٹھن جائے جیسے پاکستان میں ٹھن جاتی ہے، لہٰذا وہاں آدھی سے زیادہ آبادی قرآن کی اس اجازت سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لہٰذا شرعی لحاظ سے نہ پاکستان کے رواج کو الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے نہ عرب کے رواج کو۔ اب جو لوگ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے اور پہلی بیوی کے رویے سے نالات ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے دوسری شادی ضروری سمجھتے تھے، انہوں نے اس غیر فطری پابندی کا آسان حل یہ سوچا کہ پہلی بیوی کو طلاق دے کر رخصت کر دیا جائے اور بعد میں آزادی سے دوسری شادی کر لی جائے۔ اس طرح جو قانون عورتوں کے حقوق کے محافظ تھا وہ خود انہی کی پریشانی کا موجب بن گیا، کیونکہ اللہ کے احکام کی ایسی غیر فطری تعویل اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے لائق ہے۔ ایسے معاشرے کو اس کی سزا مل کے رہتی ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، نیز عورتوں کو ان کا حق مہر بخوشی ادا کرو۔ یتیم لڑکیوں اور ان کے حق مہر کا بیان شروع ہوا تو عورتوں کے حق مہر کے مطابق بھی تاکید فرما دی کہ ان کا حق مہر انہیں خوشی سے پورے کے پورا ادا کیے جائیں۔ ہاں، اگر وہ خود اپنی خوشی سے حق مہر یا اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں تو وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے، لیکن ان کا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ معاف کرانے میں ہیرا پھیری سے ہرگز کام نہ لیا جائے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں سنت نبوی کو ملاحظہ رکھنا ہے۔ چنانچہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 12 اقیہ چاندی اور نش۔ پھر سیدہ عائشہ نے مجھ سے پوچھا جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو کہنے لگے نش سے مراد آدھا ہے اور یہ کل 12.5 اقیہ چاندی یا 500 درہم ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں کے لیے یہی حق مہر تھا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حق مہر خاوند کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے جس پہ فریقین راضی ہوں، یعنی دونوں پارٹیز جو ہیں وہ راضی بھی ہوں، مطمئن بھی ہوں۔ اور آج کل پاکستان کرنسی کے حساب سے اس کا درمیانی سا معیار 30,000 روپے بنتا ہے، لیکن اگر انسان زیادہ دے سکتا ہے تو وہ دے سکتا ہے حق مہر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر عورت حق مہر کی رقم معاف نہ کرے تو اسے طرح طرح سے دکھ پہنچانے شروع کر دیتے ہیں، اور اس دکھ پہنچانے کی بھی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایسی سب باتیں حرام اور گناہ ہیں، اور بہتر راستہ یہی ہے کہ جو حق مہر طے ہوا ہے وہ بیویوں کو بخوشی ادا کر دیا جائے۔ وَلَا تُنْفِقُوا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور نادانوں کو ان کا مال واپس نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سامان زیست کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان کے مال سے انہیں کھلاؤ بھی پہناؤ بھی، پھر جب ان سے بات کرو تو اچھی بات کرو۔ اس آیت میں نادان سے مراد صرف نادان یتیم ہی نہیں بلکہ کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے۔ مثلا چھوٹا بھائی نادان ہے تو بڑا بھائی اسے اس کا مال نہ دے، اور چھوٹا عقلمند ہے، بڑا نادان ہے تو چھوٹا بھائی اس کا مال اس کے تصرف میں نہ رکھے۔ وجہ یہ ہے کہ مال تو ذریعہ قیام زندگی ہے، اگر کسی نادان کے ہتھے چڑھ جائے تو فضول، ناجائز یا گناہ کے کاموں میں اسے اجاڑ دے گا، اور اس کے برے اثرات تمام معاشرے پر پڑیں گے۔ حقوق ملکیت جو کسی شخص کو اپنے املاک پر ہوتے ہیں اتنے غیر محدود نہیں کہ اگر وہ اس چیز کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا اہل نہ ہو تب بھی اس کے حقوق سلب نہ کیا جائیں۔ ایسی صورت میں اس نادان کا کوئی قریبی رشتہ دار یا حکومت اس کے مال پر نظر رکھے کہ اس کی خوراک اور پوشاک اسے اس کے مال سے مہیا کی جائے گی، اور جو بات اسے کہی جائے گی اس کی بھلائی کو محروس رکھا جائے گا۔ اگر یتیم کا مال تجارت یا پر لگایا جا سکتا ہے تو اسے تجارت پر لگایا جائے، منافع سے اس کی خوراک کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یتیموں کا مال تجارت پر لگایا کرو، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ہی ان کے مال کو کھا جائے۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ یتیموں کے مال بھی اگر حد نصاب کو پہنچ جائیں تو ان پہ بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جہاں تک ممکن ہو یتیموں سے اور ان کے
کے اموال سے خیر خواہی ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.